بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کے والد کون سے نبی تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں کی، اور ان کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، کیونکہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر، اور وہ اہل مدینہ اور اصحاب اکہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب اکہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ و تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الحق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب۔ وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ نہ پرتو۔ میں تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے زمین پر فساد۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں، خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں۔ آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اس کام کو کیجیے جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو۔ اگر تم بندگی نہ کرو گی اور اپنے وزن ناپ تول اور میزان کے درست نہ رکھو گی تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح اور قوم ہود علیہ السلام کو، اور قوم صالح علیہ السلام پر، اور قوم لوط علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میری قوم، نہ برنگی خیتا کرے تم کو میری مخالفت، کہ زن میں خدا کی نافرمانی کرتے رہو، جیسا کہ زن میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، محبت والا ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بہن تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور نہیں ہے تو ہم پر کوئی سردار۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر
حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی، اور بد دعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے کہ تمہاری قوم خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی، اے میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ اور یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردہ جل کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار و درخت از سرنو پھر تازہ ہوئے، اور خوب پھل و پھول پھلنے لگی اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھا، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی دعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے رہے، آنکھیں جاتی رہیں۔ روی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کو کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو دنا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندائی، اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ البتہ حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابین نہ رہے، اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا، اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع یہیں ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔